بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے سیرت طیبہ کا. اس میں سے معراج کا واقعہ بہت مشہور ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ معراج کا واقعہ ذکر کیے ہیں. آواز کم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور دوسرے لوگ اتنے تفصیل کے ساتھ تذکرہ نہیں کرتے ہیں. بہت لمبی بحثیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 صحابہ یعنی جو مرد ہیں اور 4 صحابیہ عورتیں جو ہیں ان سے روایت نقل کی کہ اتنے صحابہ سے اور اتنی صحابیہ سے یہ معراج کے بارے میں واقعہ منقول ہے. اس زمانے کا مردود زمانہ طارق فتح، شاید آپ لوگ اس کا نیوز دیکھتے ہوں گے. وہ مردود نام کا طارق فتح ہے، لیکن جس انداز سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا اور شریعت کے اوپر جو وہ کیچڑ اچھالتا ہے، میرے نزدیک تو وہ کافر ہے. اس کے انداز گفتگو اور شریعت پر نعوذ باللہ اس نے جو طرح طرح کے کیچڑ اچھالا، اور نعوذ باللہ اس مردود نے کہا کہ محمد کو براق ہی ملا، معراج کے لیے بطخ پر اڑ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ تو جو نبی کی شان میں توہین کرے اور نبی کے بارے میں اس طرح گستاخانہ الفاظ استعمال کرے تو علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ شخص نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. اور بھی بہت سارے اس کے واقعات ہیں. تو نعوذ باللہ، تو جس طریقے سے کافر لوگ اعتراض کیے تھے معراج کے اوپر کہ یہ کیسے ہم لوگ، یہ مطعم ابن عدی اگرچہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دیا تھا، لیکن وہ کہا تھا کہ اے محمد، یہ کیا پاگل پن کی بات ہے کہ راتوں رات تم بیت المقدس چلے جاؤ اور پھر وہاں سے 7 آسمان کا سیر کرو اور پھر واپس آ جاؤ. ہم لوگ تو بیت المقدس جاتے ہیں، سواری کا پتا پانی ہو جاتا ہے، سواری ہلاکت کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور تم اتنے آنن فانن آ گئے. تو بہرحال جس طریقے سے لوگ، کافر لوگ نبی کی بات پر اعتراض کیے تھے، نبی کو جھوٹے سمجھے تھے، اسی طرح اس زمانے کے اندر جو شخص معراج کے بارے میں ایک ذرہ بھی شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ قرآن جب اس کی شہادت دے رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاکیزہ ہے وہ ذات. سبحان کا آپ پڑھے ہوں گے کہ جب تعجب کی خبر آتی ہے تو وہاں پر سبحان اللہ بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبحان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ عقل سے دور کی بات ہے، یہاں پر اللہ کی قدرت اور طاقت کام کر رہی ہے. معراج کا واقعہ عقل کے خلاف
قاعدے کے خلاف، سواری کی تیز رفتاری کے خلاف ہوگا، یہ تعجب کی بات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات تمام طرح کی عیب سے، تمام طرح کی کمی سے، تمام طرح کے نقصانات سے، وہ ذات پاک ہے۔ الذی، سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات لے گیا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے کہ ملک شام وہاں سے قریب ہے، اور یہی وہ ملک شام ہے جہاں پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر اور یہودیوں کی لشکر، عیسائیوں کا لشکر، کانا دجال کا لشکر صف آرا ہوگی، یہیں پر مقابلہ ہوگا اور مسلمانوں کی جیت ہوگی، کفر کا خاتمہ ہوگا۔ یہی وہ شام ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے کہ یہ نبیوں کی پیدائش اور نبیوں کی مدفن ہے، دفن ہونے کی جگہ بھی ہے، اور خوشگوار علاقہ ہے، سبزہ زار علاقہ ہے، ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی ہر طرح کی برکت اس کے ارد گرد ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے اوپر لے گئے، ساتوں آسمان کی سیر کرائے، اور کیا کرا اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنے نشانات، اور بڑے بڑے جو نشانات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اور تمام چیزیں، ان سب کو ہم دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو ایک لفظ آتا ہے اسرا، اور ایک لفظ آتا ہے معراج۔ اسرا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام، خانہ کعبہ سے لے کر فلسطین بیت المقدس تک جو آئے، اس کو کہا جاتا ہے اسرا۔ اسرا کے معنی رات میں چلنا، حالانکہ اسرا کے معنی رات ہی میں چلنے کے آتے ہیں۔ پھر آگے مزید تاکید کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا کہ رات میں اپنے بندے کو چلایا، اور بعبدہ کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ عشق مصطفیٰ کے اندر اتنے غلو کریں کہ جو آزاد راتوں رات مسجد حرام سے اس زمانے کے اندر چلا جائے مسجد اقصی تک، اور پھر ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش بری تک جو چلا جائے وہ تو بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں نہیں، بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے، خدا نہیں ہے، عابد ہے، معبود نہیں ہے، نبی برحق ہے، یہ میرا برگزیدہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان سب سے زیادہ سخت لیا گیا، کہ جو آپ نے طائف کا واقعہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ ستایا گیا، اور تاریخ کے اندر ایسا عبرتناک اور دردناک اور درد سوز واقعہ نہیں ملتا جو نبی کے ساتھ طائف کی سرزمین پر کی گئی تھی۔ تو قاعدہ ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا امتحان دیتا ہے، جتنا زیادہ تربوزے کو لو لگتی ہے، اس کے اندر مٹھاس اتنا ہی زیادہ آتا ہے۔ قربانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے گھرانے والوں نے دے دی ہے، ہم لوگ تو بالکل کمزور ہیں، ہمارے ایمان کی سطح کے بقدر، ہمارے ایمان کی کمزوری کے بقدر، ہمارا ایمان جس لائق ہے اسی کے بقدر ہمارے اوپر امتحان آتا ہے۔ ہم تو امتحان کے لائق ہے ہی نہیں، امتحان نے تو اللہ کے نبی اپنے اوپر اپنے گھرانے والوں پر لے لیا، ورنہ اگر وہ امتحان ہم لوگوں کے اوپر آتا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی۔ ابھی ہم لوگ آزادی کے ماحول میں نماز، روزہ، داڑھی، ٹوپی کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں،
حالانکہ یہ کچھ امتحان نہیں ہے، اس میں ہم لوگ فیل ہو جا رہے ہیں، تو پھر بڑے بڑے امتحان آتے تو کیا حال ہوتا؟ تو بہرحال جس طریقے سے طائف کے سفر پیچھے جو بیان کیا گیا، اتنا بڑا امتحان اور اتنی بڑی تکلیف کسی نبی کے اوپر نہیں آئی تھی، تو اب مہمان نوازی اور دل نوازی اور نبی کی جو تکریم اور تعظیم ہوئی ہے معراج، یہ صرف اور صرف حضور کے لیے ہوئی ہے اور کسی نبی کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جاگتے جسم کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ، اور زیادہ راجح قول کے مطابق 27 رجب کو، اسی رجب کے مہینے میں، آج جو 9 رجب ہو چکا ہے، اسی 27ویں رجب کو رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ تو ایک لفظ آتا ہے اسرا، اسرا کے معنی آتے ہیں، اسرا کا اطلاق یعنی بولا جاتا ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے چلانے کا نام اسرا ہے، اور پھر بیت المقدس سے لے کر کے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں وہاں فدنا فتدلا کہ اللہ کے بالکل فقان قاب قوسین، 2 کمان کے بقدر اللہ سے دوری باقی رہ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں معراج۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ بڑی لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ حدیث کا خلاصہ اور اختصار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں ام ہانی کے گھر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن، اپنی چچازاد بہن کے یہاں لیٹے ہوئے تھے، اور بعض روایت کے اندر آئے گا کہ اپنے گھر کے اندر، بعض روایت کے اندر آئے گا کہ حتیم کے اندر، بعض روایت کے اندر آئے گا کہ شعبہ ابی طالب کے پاس۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشر الطب فی ذکر الحبیب کے اندر ان سوالوں کا، ان اشکالوں کا جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو لیٹے ہوئے تھے رات کو ام ہانی کے گھر، لیکن چونکہ اپنے رشتہ دار تھے، انسیت اور محبت تھی، جس طریقے سے لوگ محبت کے بنا پر کہہ رہے یہ گاڑی تو میری ہی ہے، جہاں چاہتا ہوں استعمال کر لیتا ہوں، یہ میری گاڑی ہے، ایک مثال کے طور پر بول دیتے ہیں دوسرے کی گاڑی کو۔ اور حضرت ام ہانی کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما تھے وہ شعبہ ابی طالب کے پاس تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چھت پھٹا، اسی میں اشارہ ہوا کہ اے نبی آج ایک ایسا عظیم الشان عقل کے خلاف آپ کے ساتھ کام ہونے والا ہے، اور پھر حتیم میں لائے حضرت جعفر ایک طرف اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف لیٹے ہوئے تھے، اور وہاں پر آ کر لا کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیے، دل کو نکال دیے، زمزم سے دھوئے، اور سونے کے تشت میں حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا ایک تشت اور سینی لائے، اور پورے کے پورے سینی کو حضور کے دل میں ڈال دیے، اور پھر دل کو رکھ کر کے اسی طرح سل دیے، تاکہ جیسا کہ میں بہت 12-13 ہفتہ پہلے بیان کر چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مرتبہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، ایک بچپن کے وقت تاکہ کھیل کود کی رغبت حضور کے دل سے نکل جائے، اور ایک جوانی کے وقت تاکہ جوانی کے جو جذبات اور خواہشات ہوتے ہیں وہ حضور کے دل سے نکل کر کے حضور کا دل پاک ہو جائے، اور ایک وحی اترنے کے وقت تاکہ حضور کو وحی برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے، اور ایک معراج کے وقت تاکہ آج کے سفر میں جو طرح طرح کے دیدار ہوگی، اور ایک دنیا سے سدرۃ المنتہا جہاں سے آگے جبرائیل امین بھی نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے حضور کی پرواز ہوگی، ان کو برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سینے کو چاک کروایا اور حکمت اور ایمان سے بھر دیا، اور پھر وہاں سے چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، اور راستے میں حضرت جبرائیل امین دکھلائے کہ یہاں پر جو ہے بہت زیادہ کھجوروں کا باغ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے،
جبرائیل امین فرمائے کہ یہ یثرب یعنی مدینہ ہے. پھر آگے نماز پڑھوائے جہاں پر زمین بالکل سفید تھی وہ فرمائے کہ یہ مدین ہے. اور ایک روایت کے مطابق ماء اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یا پھر وہاں سے لے جا کر کے بیت المقدس میں نماز پڑھوائے تحیت المسجد، اور وہاں پہلے ہی دیگر انبیاء عبادت میں مصروف تھے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین نماز پڑھے، اذان ہوئی اور اقامت ہوئی، اگرچہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی. حضرت تھانوی کی راجح قول کے مطابق ان کا رجحان یہ ہے کہ تہجد کی نماز تھی. اور جس طریقے سے ابھی جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے. اب سارے نبی انتظار میں تھے کہ کون نماز پڑھائیں گے. حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کے آگے بڑھا دیے، اور امام الانبیاء کا خطاب، نبیوں کی امامت کا شرف اللہ کے نبی کو ملی. اور اسی درمیان یہ براق جو آیا تھا، براق یہ برقن سے ماخوذ بمانہ بجلی. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو براق سفید رنگ کا جنت سے سواری لائے تھے، یہ طرب و مستی کے اندر اور خوشی کے مارے اچھلنے لگا. حضرت جبرائیل امین فرمائے کہ شوخی نہ کر، آج کے اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کی آج تجھے سواری نصیب ہوگی. تو وہ بالکل خاموش ہو گئی. حضرت جبرائیل امین ساتھ میں چلے کچھ دور، اور پھر لگام پکڑ کر کے چلے. اس طریقے سے وہاں گئے تو بیت المقدس میں جا کر کے حلقہ میں باندھ دیے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ اپنے کام کو سلیقے سے کرو. اگرچہ بھاگنے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ زندگی صحیح ڈھنگ سے گزارو، سلیقے کے مطابق ہر کام کو کرو، اور توکل یہ ہے کہ تم اپنا کام کر دو، پھر اللہ کے اوپر تم بھروسہ رکھو اس کے نتیجہ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا لیے تو فرماتے ہیں کہ دو پیاس محسوس ہوئی تو حضور کے سامنے شراب کا بھی پیالہ پیش کیا گیا اور دودھ کا، اور ایک روایت کے مطابق پانی کا اور شہد کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اختیار کیے. حضرت جبرائیل امین فرمائے کہ اے اللہ کے رسول، اگر شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہی کے اندر چلی جاتی، اور آپ نے دین فطرت کو استعمال کیا، فطرت کی چیز کو استعمال کیا. آپ کی امت اعتدال کے اوپر رہے گی، ہدایت کے اوپر قائم رہے گی. اور اس سفر کے اندر بہت سارے لمبے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو دیکھے کہ ایک عورت جو بالکل مرنے کے قریب ہے وہ کھڑی ہے، حضور کو آواز دی. اور ایک آگے چلے تو ایک بوڑھا شیطان بوڑھا تھا، اس نے آواز دیا کہ اے محمد ادھر آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بوڑھی کی آواز کی طرف توجہ دیے نہ شیطان کی آواز کی طرف. حضرت جبرائیل فرمائے کہ اس سے فرمائے کہ یہ کون لوگ تھے دونوں. حضرت جبرائیل فرمائے کہ جو بوڑھی تھی یہ دنیا تھی، اور جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا. اگر ان دونوں کے جواب آپ دیتے تو آپ کی امت گمراہی کے اندر چلی جاتی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. میرے دوستو، یہاں پر یہ اس بات کو سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوچئے کہ آج ہم لوگ کسی کی یہاں مہمان جائے کوئی باہر ملک میں، اور وہاں کے نقش و نگار، بہترین منظر، بہترین سین نظر آئے تو اپنے آپ کو کیسے وہاں پر من کو کھول کر کے دیکھتے ہیں اور دل کھول کر کے سیر و تفریح کرتے ہیں. اور امت کے چلتے اللہ کے نبی ذرا سا بھی ما زاغل بصر وما طغى، قرآن نے کہا کہ حضور کی نگاہ نہ آگے بڑھی اور نہ کسی طریقے سے نگاہ بھٹکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اپنی امت کو غم تھا، یہ سوچئے کہ بالکل ہماری امت اعتدال کے اوپر رہے، اس کے مکمل اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیے ہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اور بھی بہت سارے کینچی سے کاٹنے کے واقعات اور بہت لمبے لمبے واقعات ہیں معراج کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جب آگے بڑھے تو دیکھے یہ عالم برزخ میں ہے، کچھ لوگوں کو دیکھے کہ وہ ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں، پھر ان کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے فرمائے کہ اے جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز نہیں پڑھتے تھے آپ کی امت میں سے، ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آج فجر کے وقت ہم لوگ یہ تصور کیجئے کہ سر پر کوئی گھن مار رہا ہے، کیا نیند آ سکتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ہم لوگ غور فکر کریں کہ اللہ کے رسول معراج میں جو چیز دیکھ کر کے گئے ہیں اور ان چیزوں کو بتلا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم لوگ فرض نماز کو چھوڑ دے، تو سوچئے کہ کیا ہم دنیا میں ایک اینٹ اور ایک پتھر کے مار کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں پر فرشتے کا مار ہوگا، جہنم کے ہتھوڑے کا مار ہوگا، فرض نماز چھوڑنے کی وجہ سے کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہم لوگ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کیا عالم ہوگا؟ پھر دیکھیں کہ بعض لوگ پتھر کھا رہے ہیں، لہو اور آگے پیچھے چتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں، اور وہ پتھر ان کے پاخانے کے مقام سے نکل جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور زکوٰۃ روک لیتے تھے، ان کو آج یہ سزا دی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھے کہ بالکل انگارے کھا رہے ہیں آگ کے، اور ان کے پاخانے کے مقام سے نکل جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے تھے۔ جو لوگ اپنے بھائی کے انتقال پر یا اپنے اور کسی رشتہ دار کے انتقال پر یتیم بچوں کے مال کو ناحق طور پر بےمانی کر کے اور جھوٹ موٹ کے ادھر کر کے کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں، وہ سوچئے ان کا انجام کیا ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا پیٹ بڑے بڑے گنبد کی طرح ہے، اس میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں، وہ ہل نہیں سکتا۔ فرمائے اللہ کے نبی اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ جو لوگ سود خور ہیں، ان کی آپ کی امت کے جو سود خور ہیں، ان کو یہ عذاب ہے کہ اس کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں کہ وہ لوگ ہل نہیں سکتے ہیں۔ یہ سود کھانے والوں کا انجام ہوگا، چاہے وہ کسی بھی چیز کا سود ہو، وہ بینک کا سود ہو یا لاٹری کا سود ہو یا جس شکل کے اندر ہو سود کی شکل، وہ ساری کی ساری شکلیں اس کے اندر داخل ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھے کہ ان کے سامنے بڑے عمدہ گوشت، بہترین خوشبودار کھانا موجود ہے، لیکن بغل میں سڑے ہوئے گوشت، سڑا ہوا کھانا وہ بھی موجود ہے، اور وہ لوگ اچھے کھانا کھانے پر طاقت نہیں رکھتے ہیں اور سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھے کہ اے جبرائیل امین یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل فرمائے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن مردوں کو اللہ نے حلال بیوی دی تھی کہ حلال بیوی کے ذریعے تم جنسی تسکین کرو، اپنی خواہش کو پوری کرو، اللہ اس کے ذریعے ثواب دے گا۔ لیکن آپ کی امت کے وہ مرد لوگ اپنے حلال بیوی کو چھوڑ کر کے حرام بغیر نکاح کی عورتوں کے پاس جاتے تھے اور اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو حلال سامان دیا تھا، حلال کو چھوڑ کر کے دنیا میں انہوں نے حرام کو اختیار کیا۔ تو آج یہ قیامت کے اندر یہ سزا ہے کہ ان کو بہترین کھانا ان کے پاس موجود ہے، لیکن بہترین کھانا ہونے کے باوجود جس طرح دنیا میں حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو اختیار کیے، اس کی سزا میں خوشبودار کھانا کے ہوتے ہوئے بدبودار اور سڑا ہوا کھانا ان کو کھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو عورت پاک شوہر ملنے کے بعد وہ دوسرے حرام مردوں سے رشتہ قائم کرے، ان عورتوں کو بھی یہ کھانا کھانا پڑے گا۔ پھر زناکار مردوں کو دیکھے، زناکار عورتوں کو دیکھے کہ بھٹی میں جل رہے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کو دیکھے کہ ان کے ہونٹ قینچی سے، آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل پوچھے کہ اے اللہ، اے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے کہ اے اللہ کے نبی
آپ کی امت کے وہ واعظین، وہ مقررین ہیں جو غلط حدیث بیان کرتے تھے، غلط واقعہ بیان کرتے تھے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو بہلانے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی بڑائی جتلانے کے لیے غلط واقعہ بیان کرتے تھے، غلط حدیث بیان کرتے تھے، پیسہ لے کر کے غلط حدیث بیان کر کے یا اسی طریقے سے غلط تفسیر بیان کرتے تھے۔ اس لیے جتنے گمراہ فرقے کے بانی ہیں، جنہوں نے قرآن کی غلط تفسیر کی، حدیث کا غلط مطلب بیان کیا، گمراہ کرنے والا بیان کیا، شریعت سے ہٹ کر کے شریعت کے خلاف بیان کیا، دین کو توڑ کر کے مروڑ کر کے بیان کیا، دین کے اندر تحریف کیا، دین کے اندر گھوٹالہ بازی کیا، انہوں نے شریعت کو نقصان پہنچایا۔ یہ آپ کی امت کے ایسے واعظین اور مقررین ہیں جنہوں نے دین کو بیچا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط مسئلہ کو بیان کیا، غلط چیز کو بیان کیا، شریعت کی چیز کو چھپایا۔ یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، اس لیے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ بہرحال بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے عالم برزخ کی چیزیں منکشف ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے۔ جب جبرائیل امین لے کر کے چلے اور سب سے پہلے آسمان پر جب پہنچے، آواز دیے، کون؟ حضرت جبرائیل فرمائے کہ میں جبرائیل۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کے نقطہ میں لکھتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کی یہاں جاؤ، اگرچہ تمہیں بار بار آنا جانا ہو، یہ پوچھے کہ کون تو مت کہو میں فلاں، کیا میں ہوتا ہے، یہ اپنا نام بتاؤ کہ میں فلاں ہوں۔ تو وہ فرشتے کو بتائے کہ میں جبرائیل۔ فرمائے کہ تمہارے آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا؟ حضرت جبرائیل فرمائے کہ ہاں اللہ نے ان کو بلایا، آج معراج کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے ہیں، اللہ کی عام بلاوت پر اور اللہ کی دعوت پر یہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ آسمان کا پہلا آسمان کا جو دربان تھا، جو بواب تھا، اس نے دروازہ کھولا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل فرمائے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے رسول سلام کیے، حضرت آدم علیہ السلام جواب دیے اور فرمائے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ مبارک ہو اے میرے نیک بیٹے اور نیک نبی اور صالح نبی آپ پر مبارک ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام دیکھے کہ ان کے داہنے طرف جب وہ دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو غمگین ہوتے تھے، روتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے یہ کیا ماجرا ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائے کہ چونکہ جتنی بھی اولاد میری ہے، جو نیک بخت ہیں، جو جنتی اولاد ہے، وہ داہنے طرف ہیں اور داہنے طرف جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب یہ میں منظر دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے اولاد کی کامیابی دیکھ کر کے، اور بائیں طرف والے یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، بدبو محسوس ہوتی ہے اور اولاد کی تکلیف دیکھ کر کے کڑھن ہوتی ہے۔ اس سے تھانوی رحمت اللہ علیہ نتیجہ اخذ کیے کہ اگر اولاد کی خوشی پر، اولاد کی کامیابی پر ماں باپ کو خوشی ہو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اور اولاد کی دکھ پر ماں باپ کو دکھ ہو تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں بھی وہی سوال ہوا، کون؟ فرمائے میں جبرائیل۔ فرمائے من معک، آپ کے ساتھ کون؟ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھے کہ کیا بلایا گیا ان کو؟ فرمائے ہاں بلایا گیا ہے۔ وہاں دروازہ کھلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں موجود تھے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے، ان دونوں نے جواب دیا اور فرمائے مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو میرے نیک بھائی پر اور نیک نبی پر۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان پر چلے،
तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो भी इसी तरह सलाम किए, जवाब दिए। फिर उसके बाद चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए, वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और वही सवाल जवाब और दरवाजा खुलवाने में और वही सलाम व जवाब और वही मुबारकबादी, मरहबन बिल अखि सालिह वन नबी सालिह। और फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में यह भी आता है कि जब वो चले तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। ये रोना हसद और जलन की वजह से नहीं, बल्कि खुशी की वजह से कि जिस तरह आप लोग किसी पिछले जमाना में कोई आदमी गरीब हो और अभी अच्छी हालत में हो तो जो नेक दिल होता है उसके अच्छाई देख करके खुशी होती है और खुशी में आंसू छलक जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्यों रो रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे रोने की वजह क्या है? फरिश्तों ने पूछा कि रोने की वजह क्या है? उन्होंने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि इसलिए कि मैं पहले आया और मेरे उम्मत बहुत कम और ये सबसे आखिर में आए, लेकिन इनकी उम्मत सबसे ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की सफर में यह भी देखे कि बाज उम्मतियों के साथ एक बहुत बड़ा मजमा, बाज के साथ छोटा मजमा, बाद के साथ 2-3 और बाद नबी के साथ एक भी नहीं। अल्लाह के नबी को कहा गया ऊपर देखिए, तो अल्लाह के नबी देखे तो फरमा बे इंतहा उम्मत, फरमाए कि यह आपकी उम्मत है। चुनांचे 80 सफ उम्मतियों की होगी, उसमें से ये 80 सफ में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 60 सफ होगी और बकिया 20 दूसरे के लिए, और पूरी की पूरी उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और उनकी कामयाबी की बात है। फिर जब 7वें आसमान पर तशरीफ ले गए तो देखे कि एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए, और सलाम व जवाब हुआ। फरमाए कौन? फरमाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और फिर वही दुआ दिए और वही जवाब दिए। और फिर उसके बाद 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा, सिदरा के माने आते हैं बैर के दरख्त के, और मुंतहा के माने एंड के, इसके आगे अब कोई बढ़ नहीं सकता। इंतहा हो गया, एंड हो गया, अब इसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता। जब सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे तो वहां पर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ छोड़ देते हैं, जिसको हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बोस्ता के अंदर जिक्र किया। चू दर दोस्ती मुखलसम याफ्ती चेरा अनानम ज सोहबत ताफती, कि ऐ जिब्राईल अमीन जब दोस्ती में मुखलिस पाए तो अब आप अपनी रफाकत से, अपनी मईयत से मुझे छोड़ क्यों दे रहे हैं? हजरत जिब्राईल अमीन जवाब दिए गर यक सरे मुए बरतर परम फरोग तजल्ला बसोजत परम, कि ऐ नबी मेरी परवाज यहीं तक है, अगर यहां से मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूरी तजल्लियात मेरे परों को जला करके राख कर देगी। मेरी इंतहा और औकात मेरी यहीं तक है, इससे आगे बढ़ने की मेरी ताकत नहीं है। सिदरतुल मुंतहा के पास चूंकि एक बेर का दरख्त है जिसके पत्ती हाथी के कान के बराबर और उसके फल मटका और घड़े के बराबर है, और यहीं से यहां ऊपर से आसमान अर्श से अल्लाह का हुक्म आता है और यहां से फिर ऊपर अर्श तक जाता है अहवाल। तो चूंकि फरिश्तों की पहुंचने का इंतहा यहीं है, यहीं तक है, और फिर अर्श के जो फरिश्ते हैं सिदरतुल मुंतहा से पैगाम को लाते हैं, पहुंचाते हैं, इसलिए इसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। तो मेरे दोस्तों ये एजाज और इकराम मैं सोच रहा था कि एक ही हफ्ता में पूरा हो जाएगा, लेकिन ये मेराज का वाकया पूरा नहीं हो सका। तो अलगर्ज इस तरीके से 7वें आसमान को होते हुए अल्लाह तबारक ताला ने सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचाया, और फिर वहां से 70,000 नूर के पर्दे हैं।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان 70,000 نور کے پردے ایک جیسے نہیں، سارے 70,000 نور کے پردے الگ الگ ہیں، اور پھر کس طریقے سے آگے پہنچے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر ہوگا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ اللہ کے نبی سب سے بڑی قربانی دیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اکرام معراج کی یہ فضیلت جو اور کسی نبی کو نہیں ملی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو اس سے یہ بات یاد رکھیے کہ جو آدمی دین کے خاطر جتنی مشقت برداشت کرے گا، جتنی قربانی برداشت کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو ہماری اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔